السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ سے آج میں جس اہم ٹاپک کی طرف جا رہی ہوں یہ ہے رجب اور شب معراج۔ آج کے مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بدعات اور مختلف جو رسومات ہیں ان سے دور رہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ماہ رجب اور شب معراج کی اہمیت اور حقیقت کا جائزہ لیں گے۔ اچھا، معراج کی رات جیسے جاگنا یا عبادت کرنا یا روزہ رکھنا کیسا ہے، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو اب کیونکہ یہ فرض واجب نہیں ہے تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد خصوصاً ہندوستان پاکستان میں اس رات خاص اہتمام کیا جاتا ہے، عبادت کا اور اجتماعات کا، اور بیانات ہوتے ہیں، نعتیہ محفلیں ہوتی ہیں۔ تو اگر لازم نہ سمجھا جائے تو وہ اس طرح کہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے یا آخرت میں پکڑ ہوگی، اس نیت کے ساتھ کوئی جاگے یا عبادت کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ چلو تمام راتوں میں سوئے رہتے ہیں، اگر ایک رات عبادت کی جائے تو اسی میں جو ہے کوئی نیکیاں ہماری جمع ہو جائیں گی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس رات کی فضیلت یا عبادت یا کوئی خاص قرآن و سنت میں اذکار جو ہے وہ اس معاملے میں ثابت نہیں ہے، تو اس لیے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جب آپ اس طرح کے مختلف لوگوں سے سوالات کرتے ہیں تو لوگ کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جب فرض واجب نہیں ہے تو منع بھی نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس مسئلے کو آپ بالکل ذہن میں رکھیں اور پھر جو ہے اس کو مکمل سنیں، اس کے بعد جو ہے آپ فیصلہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رجب کے بارے میں جانیں گے۔ رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، تعظیم، اور مرجب جو ہے معظم کے معنوں میں آتا ہے۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں قتل و غارت جو ہے وہ عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے تو ہتھیار جو ہے وہ اتار دیتے۔ لہٰذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے۔ تو اسی طرح جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہیں کرتے تھے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے جو مختلف رواج پیدا ہو گئے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ قربانی کا اہتمام کرتے تھے، کہ اس ماہ میں کچھ لوگ جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے، جاہلی عرب جو ہے وہ اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ رجب والی قربانی ہے۔ 22 رجب کو جیسے کنڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بطور رسم رواج پایا جاتا ہے۔ اس رسم میں کسی منت کا پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی، جو کہ ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا، اور اس رسم کا مقصد جو ہے وہ امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا۔ حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ اسلام میں کسی بھی
نیک شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا کسی بھی شخص کی خوشی منانے یا خصوصی صدقہ خیرات کی گنجائش نہیں۔ اس کے علاوہ کنڈوں کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ ہی تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا نظر ثانی کریں۔ اور مزید کیا ہے کہ اصل ہم اگر اس چیز کو دیکھیں گے ہمارا اصل دین کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین ہے کیا۔ یعنی اصل دین تو وہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ یعنی دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے احکامات کے آگے جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہو تو اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع بھی رکھنا یقیناً یہ بدعت میں شمار ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ تو قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ بدعت ترک نہ کر دے، یعنی چھوڑ نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، اور تم سے جو کوئی میرے سامنے لائے جائیں گے، یعنی جو لوگ لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا بھی دیا جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوچھیں گے کہ اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے، لہٰذا یعنی مستند بات ہے، اس پر کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور سورہ کوثر کی آپ تفسیر پڑھ لیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل احکامات موجود ہیں کہ حوض کوثر پر یہ جام کن لوگوں کو نصیب ہوگا اور کن لوگوں کو نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر جیسا کہ 27 رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، دیگر بدعات کے علاوہ 27 رجب کو رات بھر جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ 5 وقت نماز پڑھیں، اپنے معمول کے اذکار کریں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ذکر اذکار کریں، ٹھیک ہے، اور نوافل ادا کریں، نفل نماز پڑھیں، فرض نمازیں ان کی ادائیگی کریں، تہجد پڑھیں۔ اس طرح کا اہتمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ۔ البتہ واقع معراج کے ظہور کی حقیقت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں بھی 36 مختلف قسم کے اقوال ہیں۔ یعنی بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا تھا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان میں ہوا تھا، بعض نے ہجرت سے چند سال بعد کی بات کی ہے اور بعض نے چند ماہ قبل کی بات کی ہے کہ ہجرت کے چند ماہ بعد ہوا تھا۔ یعنی 36 مختلف اقوال ہیں۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، تاہم یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا کہ جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت بہتر پہلو ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنے بعض نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ تو یہ وہی سفر ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے خصوصی نماز کا وہ اہتمام کرتے تھے، یعنی بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ پڑھتے تھے، اور رجب کے پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعت 6 سلام سے پڑھی جاتی تھی، جس میں سورہ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی تھی۔ یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ایک اور رسم جو انہوں نے کی وہ کیا کرتے تھے، عمرے کا اہتمام، یعنی یہ لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرے کا اہتمام کرتے تھے، جو کہ قرآن و حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا۔ یہ صحیح بخاری سے اس کو روایت کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے، میں ہر قمری مہینہ یعنی ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کو، یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یا جو ہے ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے میں 9، 10 محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں۔ ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور جیسا کہ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی تاکید نہیں کی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر قمری مہینے کی 13، 14 یا 15 تاریخ، یا ہر سوموار اور جمعرات کو جو ہے وہ روزے کا اہتمام کرتے تھے، یا 9، 10 محرم کو۔ یہ ساری چیزیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت میں شمار ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات میں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اب ہم واقعہ معراج کے بارے میں پڑھیں گے۔ واقعہ معراج ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ بھی عظیم تر ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے دلائل سے نوازا تھا جسے دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائیں۔ ان دلائل کو قرآنی الفاظ میں آیات اور عموماً معجزات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیات معجزات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک اہم اور انوکھا معجزہ جو ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ در حقیقت یہ ایک معجزہ نہیں بلکہ مجموعہ معجزات ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک منفرد، ممتاز اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر معراج کس طرح آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر جمیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد یعنی بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ واقعہ معراج ایک عظیم الشان معجزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی جانب سے ایک عظیم ترین اعزاز ہے، اور اس واقعے کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بجائے لفظ عبد کا استعمال کیا ہے، تاکہ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ شب کی چند گھڑیوں میں زمین و آسمان اور جنت و جہنم کی سیر کرنے والے اللہ کے محبوب بندے اور غلام ہیں۔ یہ عظمتیں ان کے معبود نے عطا کی ہیں۔ آپ خود معبود نہیں، نہ ہی خالق ہیں، نہ ہی رب ہیں، بلکہ آپ تو اللہ کے عبد اور غلام ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اہم مقامات پر بھی آپ کی عبدیت کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ معراج کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں مورخین اور اصحاب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے، لیکن ہجرت سے کتنا پہلے ہوا ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اسی طرح شب معراج کے مہینے، دن اور تاریخ کے تعین میں بھی اختلاف ہے۔ اگر سورہ اسراء کا سیاق دیکھا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے، یعنی سبحان الذی پارے کا جو سٹارٹ ہے سورہ اسراء، اگر اس کا سیاق دیکھا جائے تو کیا واضح ہوتا ہے کہ یہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے۔ معراج کی تاریخ میں اختلاف سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے نزدیک اس رات کی وہ اہمیت نہیں تھی جو آج مسلمانوں کے بعض حلقوں میں اسے دے دی گئی ہے، کہ اس شب کو خصوصی طور پر جشن معراج کے طور پر منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور عید کی طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ شب قدر کی طرح بلکہ بسا اوقات اس سے بھی بڑھ کر اس سے فضائل و مناقب کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں مخصوص نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور دیگر خود ساختہ عبادتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر اس رات ان سارے کاموں کی انجام دہی شریعت کا حصہ ہوتی تو اس رات کی تاریخ میں اس قدر شدید اختلاف ہرگز نہ ہوتا، اور صحابہ و تابعین اس تاریخ کو لازمی طور پر یاد رکھتے اور اس میں وہ سب کچھ کرتے جو دین و شریعت کا تقاضا ہوتا، کیونکہ وہ نیکی میں ہم سے آگے رہنے والے تھے اور انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ کہیں محبت تھی، ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے نا، اور زیادہ متقی تھے۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد کفار کے حوصلے اور جرأتیں بڑھ گئی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین تنگ کر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا دو بھر کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسمان کی وسعتوں کے دروازے کھول دیے۔ وہ اللہ جس نے آپ کو آخری نبی بنایا تھا، جس نے آپ کو دعوت توحید عام کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ اپنے نبی کو اپنی قدرت کے جلوے برہنہ آنکھوں سے دکھانا چاہتے تھے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں اور موجودہ مصائب سے دل چھوٹا نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کی معرفت ضرور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب واقف تھے کہ وہی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگانے والے، اور وہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے دوبارہ زندہ و سلامت واپس لانے والے، اور وہی ابراہیم علیہ السلام پر آگ کے شعلوں کو گل و گلزار بنانے والے، اور وہی موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے جو ہے نجات عطا کرنے والے، اور فرعون کو
غرق کرنے والے اور وہی عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار سے محفوظ رکھنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض بڑی بڑی نشانیاں چشم دید کرا دے تاکہ علم الیقین سے آگے بڑھ کر آپ کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ شک صدر کا جو میں تھوڑا سا آپ کو معلومات دے دوں کہ فرشتے نے یہاں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دل کو نکال لیا تھا، اور اس وقت جو ہے فرشتہ جو آئے تھے ان کے پاس سونے کی تشت تھی جو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے دل کو دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت کے بھرنے کے بعد اسے واپس سینے میں رکھ دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پیٹ کے اندرونی حصے کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اسے شک صدر کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ان بہت ساری خوبیوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک رکھنے کے لیے سونے کا برتن استعمال کیا گیا۔ زمزم کا پانی دنیا کا سب سے بہترین، افضل اور مبارک پانی ہے، تو اس زمزم کی برکتیں جو کہ تا قیامت رہیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم سے دھو کر اس میں جو ایمان و حکمت رکھا گیا اس کی برکتیں بھی تا قیامت باقی رہیں گی۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایمان و حکمت تو مانوی چیزیں ہیں، تو انہیں دل میں کیسے رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت میں مانوی چیزوں کے تعلق سے بہت سی ایسی باتیں آئی ہیں جو مادی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ مثلا موت کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موت کو بروز قیامت جنت و جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا، انسانی اعمال کا وزن کیا جائے گا، مقصد یہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آپ کا سینہ چاک کیے بغیر بھی ایمان و حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ دنیاوی اسباب کا خوف ختم ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شجاعت و بہادری پیدا ہو جائے۔ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کی شب کا واقعہ لوگوں سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی جب رب کی طرف سے قاصد کی آمد ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں اس رات حتیم میں تھا، اور بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس رات حجرے میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا فرشتہ میرے پاس آیا، اچانک میرے گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبرائیل علیہ السلام اترے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا جانور لایا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ اونچا تھا، اس کے رنگ سفید تھا اور اس کا نام براق تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ مجھے اس جانور پر سوار کیا گیا اور براق کی زین جو ہے وہ اس کو کس کر اور لگام لگا کر لایا گیا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ مچلنے لگا اور اس پر بیٹھنا دشوار ہونے لگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق، تجھ پر اللہ کے یہاں اس شخص سے زیادہ معزز کوئی ہستی آج تک سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر طے کروایا اور بیت المقدس پہنچے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزر ہوا جو سرخ ٹیلے کے پاس تھا، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے، یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بیت المقدس سے باہر ایک پتھر تھا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جس جگہ انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں صلاۃ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب کر کے اسے نوش فرمایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا،
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی رہنمائی کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو اختیار کیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو گئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے آسمان میں داخلہ کیسے ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پر لے کر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ کہتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں اور آپ آدم علیہ السلام سے سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ روحیں تھیں اور بائیں طرف بھی کچھ روحیں تھیں۔ جب آپ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں تھیں۔ داہنے اہل جنت تھے اور بائیں طرف اہل دوزخ تھے۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے، یہاں تک کہ اس دوسرے آسمان کے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بھی جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ کہتے جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان دونوں کو سلام کیا تو ان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے کہا ہم لوگ اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے کر پہنچے۔ دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو وہی جیسے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، اور پھر اسی طرح کا دورانیہ۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ پہلے آسمان پہ جو سوال کیا گیا تھا فرشتوں نے اجازت کی بات پہ، اور اسی طرح دوسرے پہ، اسی طرح تیسرے آسمان پہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ پھر اسی طرح آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا تو آپ سے فرماتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے یوسف علیہ السلام تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ یوسف علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام چوتھے آسمان پر لے گئے، اور وہی طریقہ کہ انہیں کھولنے کے لیے دریافت کیا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے ادریس علیہ السلام تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ادریس ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ تو کہتے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے، یہاں تک کہ 5ویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا
یعنی ایک پروٹوکول دیکھیں کہ ہر جگہ ایک ڈسپلن چیک کریں آپ، کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں اور آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سامنے ہارون علیہ السلام تھے، تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی نیک نبی کو مرحبا ہو۔ تو اسی طرح پھر چھٹے آسمان کی طرف گئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر چلے گئے، اور چھٹے آسمان کا جب دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں اور آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا، تو فرماتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں میرے سامنے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ کہتے ہیں جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس وجہ سے رو پڑے، تو آپ نے فرمایا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں داخل ہونے والے ان کے امتیوں کی تعداد جو ہے میری امت سے زیادہ ہے۔ ہر نبی کو یقیناً اپنی امتی سے بہت پیار ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان میں پہنچے، تو وہاں پر دروازہ کھولنے کے لیے کہا، تو وہی پروٹوکول دریافت کیا گیا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں اور آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ پھر جیسے ہی آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا تو جب اندر داخل ہوئے تو وہاں میرے سامنے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ تو کہتے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک فرزند اور نیک نبی کو مرحبا ہو۔ وہاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا اور نیک بھائی کی بجائے نیک فرزند اور نیک نبی کہہ کر آپ کو مرحبا کہا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے، سبحان اللہ، اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور پانی بہت شیریں ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس کو یعنی ان کو اس میں پودے لگانے ہیں، اور جنت کے پودے جو ہیں وہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جو کہ سبز خوبصورت باریک ریشمی جوڑے میں دیکھا۔ ان کے 600 بازو تھے اور ان بازوؤں سے در و یاقوت جھڑ رہے تھے، سبحان اللہ۔ پھر اس پر عجیب سما طاری ہو گیا۔ اس درخت کے پھل جو ہے مقام ہجر کے مٹکوں کی مانند تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں 4 نہریں بھی تھیں، 2 نہریں باطنی تھیں اور 2 نہریں ظاہری تھیں۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں باطنی نہریں ہیں، جنت کی نہریں ہیں، اور یہ 2 ظاہری نہریں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اوپر لے جایا گیا جہاں قلم کی چرچراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میرے سامنے بیت معمور کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا۔
تو کہتے میں نے دودھ کو لے لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ پر ہر دن 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ ان فرض صلاتوں کے ساتھ جب میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیا حکم ملا ہے؟ تو کہتے میں نے انہیں بتایا کہ ہر دن 50 وقت کی نماز کا حکم ملا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن 50 وقت کی صلاۃ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ آپ نے اس امت کو بڑی خیر خواہی کی ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو دیکھا ہے بلکہ تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی تمام تر کوششیں کی ہیں۔ آپ پر واپس جو ہے یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے اس میں کچھ تخفیف کا سوال کیجیے۔ تو کہتے ہیں میں واپس آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گیا تو 10 صلاتیں کم کر دی، یعنی 10 فرض نمازیں کم کروا دی گئیں۔ پھر میں جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ پھر میں واپس گیا تو مزید 10 کا جو ہے وہ کمی کر دی گئی، 10 وقت کی نمازیں جو ہیں وہ کمی کر دی گئیں۔ واپسی میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو مزید 10 وقت کی صلاتیں کم کر دی گئیں۔ پھر واپسی میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے اپنی وہی بات دہرائی تو میں اپنے رب کے پاس گیا تو مزید 10 صلاتیں کم کر دی گئیں اور مجھے روزانہ 10 وقت کی نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر واپس میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی وہی بات دہرائی تو کہتے میں پھر واپس اپنے رب کے پاس گیا تو مجھے روزانہ 5 وقت کی صلاۃ کا حکم ملا۔ پھر واپسی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ملا ہے؟ تو کہتے میں نے بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی صلاۃ کا حکم ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ 5 وقت کی صلاتوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ تو میں نے آپ سے پہلے لوگوں کے تجربے کیے ہیں اور بنی اسرائیل کی اصلاح و تبدیلی کی انتھک کوشش کی ہیں۔ آپ واپس جا کر اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار جاتے اور تخفیف کا سوال کرتے میں شرمسار ہو گیا ہوں، اب میں اس حکم پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی ہے، یعنی صلاۃ تو 5 وقت ہی ہے لیکن میں 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات جو 3 تحفے امت محمدیہ کے لیے دیے گئے، یعنی معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں۔ پہلی چیز 5 وقت کی صلاتیں، دوسری چیز سورہ بقرہ کے آخری آیات، اور تیسرا عظیم تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص کچھ بھی شرک نہیں کرے گا اس کے کبیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب شرک کیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جان لینا ضروری ہے کہ شرک میں جو چیز آتی ہے، شرک ایسے منحوس اور خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی خصوصیات میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دیا جائے یا اللہ کے حقوق غیر اللہ کو دے دیے جائیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر جسے آدمی دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور توبہ کے بغیر اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسری قسم شرک اصغر ہے جو شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، مثلا غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ۔ شرک اکبر یہ ہے کہ وہ امور جن کا مستحق صرف اللہ ہے غیر اللہ کو دے دیے جائیں یا کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے کی جائے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دعا میں شرک جیسے ہوتا ہے کہ عبادت میں شرک کی 3 قسمیں، تمام قسمیں جو ہیں وہ اس میں داخل ہیں، مثلا غیر اللہ سے دعا کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے فریاد کرنا، ان کی پناہ ڈھونڈنا، ان کے لیے قیام رکوع سجدہ کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز دینا یا جانور ذبح کرنا، کعبہ کے سوا کسی اور جگہ کا طواف یا حج کرنا، یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث مدد پکارنا، تعویذ گنڈا کڑا چھلا اور اس طرح کی چیزیں پہننا، یا درختوں اور پتھروں اور قبروں وغیرہ سے تبرک لینا۔ اور نیت و ارادہ میں شرک وہ کس طرح ہے کہ اس کی بھی 4 قسمیں ہیں کہ ایک تو ہے کہ جنت کی طلب اور جہنم سے نجات مقصد ہونے کی بجائے جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت اور دنیاوی ترقی وغیرہ۔
یہ چیزیں اس میں آئیں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے ثواب کی بجائے صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ نیک عمل کر کے صرف مال کمانا مقصود کیا ہے کہ مثلا مال کمانے کے لیے حج کرے یا جہاد کرے یا صلاۃ کی پابندی اس لیے کرے کیونکہ مسجد میں ملازم ہے وغیرہ۔ چوتھا یہ ہے کہ عمل تو خالص اللہ کے لیے کرے لیکن ساتھ ہی کوئی ایسا کفریہ عمل بھی کرتا رہے جس سے اسلام سے نکل جائے، استغفر اللہ۔ اور تیسرا اس میں ہے کہ اطاعت میں شرک کرنا کیسا ہے کہ اطاعت میں شرک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو واضح صحیح اور صریح دلیل آ جانے کے باوجود بھی اپنے عالم یا عبادت گزار امام اور بڑے کی بات نہ چھوڑے اور قرآن حدیث کو چھوڑ دے۔ جیسے آج کل ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ لوگ پیروں کی باتوں کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں جو چیزیں ہیں ان سے دور رہتے ہیں، یعنی جہاں وہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ خیر، پھر ہے چوتھا محبت میں شرک، یعنی غیر اللہ سے اللہ جیسی یا اللہ سے بڑھ کر محبت رکھنا بھی شرک ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اب جنت و جہنم کی سیر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کی سیر فرمائی۔ جنت کی کنکریاں جو ہیں وہ موتی ہی تھیں اور زمین جو ہے مشک خالص کی ہے، اور جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ کیا۔ اس کے دونوں کناروں پر جو ہے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی جو ہے مشک عطر تھی، اور شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی جگہ کے پاس ہوا جس کے ناخون جو ہیں وہ پیتل کے تھے، جس سے وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ لوگوں کا گوشت کھانے والے، ان کی غیبتیں کرنے والے اور ان کی عزت آبرو پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کرنے پر بتایا کہ یہ امت محمدیہ کی وہ خطبہ اور مقررین ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اپنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے ہیں مگر اتنی عقل نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم پر مقرر فرشتوں سے ملاقات کی۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بھرپور استقبال کیا، مسکراتے ہوئے شگفتہ لبوں کے ساتھ آپ کو مرحبا کہا، سوائے ایک شخص کے جس نے مرحبا کہتے ہوئے پرتپاک استقبال تو کیا لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں جس کے چہرے پر اس موقع پر بھی مسکراہٹ نہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ داروغہ جہنم مالک ہے، یہ جب سے پیدا ہوا آج تک اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، اگر اس نے کبھی مسکرایا ہوتا تو آج ضرور مسکراتا، استغفر اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پہنچے اور صبح ہوئی تو حرم گئے اور حتیم میں جا کر لوگوں سے الگ تھلگ غم زدہ بیٹھ گئے۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے۔ اچانک اللہ کے دشمن ابو جہل ادھر آ نکلا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے مذاقاً پوچھا کوئی نئی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، میں مکہ کے لوگوں کو جمع کروں، آپ ان کے سامنے یہ بات کہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو ایک مجمع جب جمع ہو گیا اور مجلس جم گئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی کہ مجھے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ یہ سننا ہی تھا کہ جتنے منہ اتنی باتیں شروع ہو گئیں، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے سیٹی بجائی، کسی نے استغفر اللہ، کسی نے حیرت سے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا 40 دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں کیسے طے کر لیا؟ کسی نے کہا کہ ہم نے تو بیت المقدس دیکھا ہے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، تو اس لیے کیوں نہ بیت المقدس کی بناوٹ اور شکل و صورت کے متعلق سوال کر کے اطمینان کیا جائے۔ ابھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت تکلیف ہوئی، کیونکہ کوئی آدمی جب سفر میں کسی عمارت سے گزرتا ہے تو اس کی تفصیلی کیفیت یاد نہیں کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء سے ملاقات اور ان کی امامت وغیرہ میں مشغول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کا حل بھی اس طرح نکالا کہ بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، سبحان اللہ۔ پھر کفار جو کچھ پوچھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر اسے بیان کرتے جاتے تھے، تو تفصیلات سن کر کفار نے اقرار کیا کہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں بیت المقدس ٹھیک اسی طرح ہے۔
لیکن پھر بھی کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی قبول نہیں کی اور کہا بات تو سچی ہے لیکن آپ استغفر اللہ جھوٹے ہیں۔ اتنی طویل مسافت کو رات کی چند گھڑیوں میں طے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کفار جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ تو کفار نے بتایا کہ راتوں رات بیت المقدس جانے اور وہاں سے واپس آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، کیونکہ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ایک دن میں کئی بار جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور واپس جاتے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں نے راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر کی ہے تو بھی میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور قرآن جیسی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم کو ان انعامات کی قدر اور حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اطاعت کرنے والا بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔